تو یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا تناظر یہ ہے کہ میں کچھ اداروں میں ٹیلر میڈ اس ٹاپک کو پڑھاتا ہوں. ٹیلر میڈ اور ریڈی میڈ کا جو ٹرم ہے کپڑوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن میری فیلڈ میں جو ٹیلر میڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی نیڈ کو دیکھتے ہوئے گفتگو کو تیار کیا, آپ نے نیڈ کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹریننگ کو تیار کیا. لوگ نا مجھے کالیں کرتے ہیں میرے دوست, یار میرے بچے نے تقریر کرنی ہے کیونکہ تو بھی کرنا ہے تو ذرا لکھ دے. میں کہتا ہوں میں تقریریں تو کرتا ہی نہیں ہوں, آؤ کس نے کہہ دیا. تقریر والا تو رٹا لگاتا ہے, وہ رٹا لگاتا ہے, وہ شعر یاد کرتا ہے, اس میں 2 کوٹیشنیں ایڈ کرتا ہے اور وہ تقریر کر دیتا ہے. میری تو نیڈ بیسڈ کا میں ایکسپرٹ ہوں. اور نیڈ بیس کا مطلب ہے, ٹیلر میڈ بیس کا مقصد ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم نے پریپیئر کیا ہے, بات کر رہے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق, ٹھیک, کسی کی نیڈ کیا ہے. اوکے جی. سو گورنمنٹ کا, پاکستان گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ, ایک محکمہ ایسا ہے جو ٹیلر میڈ, میری فیلڈ کا ورڈ ہے ٹیلر میڈ, ایز پر دیئر نیڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری یہ آفیسرز ہیں نا, اس بیچ کو جب آپ نے پڑھانا ہے تو آپ نے یہ پڑھانا ہے. اور اس کے پیچھے جو پرپز ہے وہ یہ ہے, یعنی جو بھی آپ کو ٹیچ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو موٹیو ہے, وہ جو موٹیو ہے, کوئی بھی موٹیو ہو سکتا ہے. اب وہ جو موٹیو ہے, یہ بڑے دھیان سے سنیے گا, اس موٹیو کی وجہ سے ایک چیز نکلتی ہے جس کا نام ہے موٹیویشن. یعنی موٹیویشن در اصل موٹیو مانگتی ہے, اور موٹیو کا سادہ سا اگر ترجمہ کروں تو وہ ہے مقصد. تو جب بھی کسی کا موٹیو کلیئر ہوتا ہے اس کے پاس موٹیویشن ہوتی ہے. اب اگر میں خالی جگہ چھوڑوں, اس جگہ پہ ایسے کر کے لکھ دوں خالی جگہ ہے, تو یہاں جو موٹیو لکھیں گے اس کی موٹیویشن ہوگی. یعنی یہاں اگر موٹیو کسی دشمن کو ختم کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک تھریٹ ہے, تو آپ کے پاس جو موٹیویشن ہوگی اس کو جہاد کہیں گے. یہاں پر آپ نے لکھا ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی رضا, مجھے اپنے رب کو منانا ہے, راضی کرنا ہے, موٹیو ہے. یہاں پر جو موٹیویشن پیدا ہوگی وہ تہجد پڑھائے گی. یہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ مجھے زندگی میں کسی مقام اور مقصد کو پانا ہے. یہاں پر جو موٹیویشن ہوگی نا وہ نہ تھکنے والی ایفرٹ کو پیدا کر دے گی. یہاں پہ آپ نے لکھا یار میرے ماں باپ کا احسان ہے مجھ پہ, انہوں نے بڑی میرے لیے محنت کی ہے, یہ موٹیو ہے. یہاں جو موٹیویشن ہوگی نا, آپ بیمار پاہج ڈسٹرب والدین کو ویل چیئر پہ لے کے حج اور عمرے کروائیں گے. پھر میں سچ سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ سو یہ جو ٹیلر بیسڈ اور نیڈ بیسڈ ٹریننگ ہے نا, یہ میری ایکسپرٹیز ہے. آج سے آپ کو اب میری سمجھ آ گئی میں کیا کرتا ہوں. تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں کرتا, کیونکہ لوگوں کو کہیں فیلڈز کا پتہ ہی نہیں ہے. سوسائٹی میں کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ اے آئی کیا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اس روم میں 20-25 لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. اچھا وہ ڈیفینیشن کیسے ہے؟ جتنا کو پتہ ہے اتنا کو بتائیں گے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, 9th کلاس میں اسکول میں پڑھتے تھے, تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ پڑھا رہے تھے اے سی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ. لیکچر ختم ہو گیا, ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کر لیا, سوال ہے سر. کہتا سر سارا کچھ تو ٹھیک ہے, یہ بتائیں اے سی میں سے ٹھنڈ کیسے آتی ہے؟ نہیں سمجھ. وہ پڑھا رہے سی اے سی کرنٹ تے ڈی سی کرنٹ. وہ کہندا وہ دماغ ایک چیز چاہ رہی ہے, اے سی, ایڑا اے سی لگے نے, اے سی جو ٹھنڈ کتوں آندی ہے؟ میں کہ شکر ہے انہیں یہ نہیں کیا کہ ڈی سی شہر کن چلاندا ہے. یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے, آپ جو پتہ ہے اس کے مطابق کیا کرو گے. انڈیا کے اندر آپ کے ہمسایہ ملک میں 5300 یوٹیوبرز ہیں جن کا سبسکرائب منیمم 1 ملین ہے, اور وہ 3 کام کر رہے ہیں اس وقت. آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. پہلا کام کر رہے ہیں موٹیویٹ, دوسرا کام کر رہے ہیں انسپائر, تیسرا کام کر رہے ہیں ایجوکیٹ. اس لیے آپ کو ڈھیروں ویڈیوز, کوئی دنیا کی لیٹسٹ بک آئے گی. میں مثلا جس کتاب کا تذکرہ آج کرنے لگا ہوں ٹیلر میڈ کے لیے, آپ جیسے ہی وہ کتاب گوگل پہ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں گے نا, ویڈیو لکھیں گے, تو انڈیا کی 100 ویڈیوز اس پہ نکل آئیں گی. اور پاکستان کی اس کتاب کو شاید لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, 1 یا 2 ویڈیوز میری نکلیں گی کہ شاہ جی نے اس پہ بات کی ہے. سو موٹیویٹ, انسپائر اینڈ ایجوکیٹ, 5300 چینلز ہیں, منیمم 1 ملین سبسکرائب ہے.
اور آپ کے ملینز میں سبسکرائب کس کے ہیں؟ ٹک ٹاکرز کے. سنسناہٹ، تھر تھراہٹ. ٹھیک ہے. آپ پوری قوم یہ دیکھ، رکشے والا بھی دیکھ رہا ہے، افسر بھی دیکھ رہا ہے، بڑا بھی دیکھ رہا ہے، امیر بھی دیکھ رہا ہے، غریب بھی دیکھ رہا ہے. آپ کچرا سن رہے ہو اور کچرا معافی کے ساتھ بن رہے ہو. قومیں ایجوکیٹ کر کے، انسپائر ہو کے اور موٹیویٹ ہو کے آگے بڑھتی ہیں. آپ مذاق اڑاتے ہو انسپریشن کا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، چوئی صاحب اگر کسی اور ملک میں ہوتے ان پہ پہلے مووی بننی تھی ایک. وہ مووی ایک سائیکل سے شروع ہونی تھی، وہ یمی 36 سے شروع ہونی تھی، اسی پلازا کے باہر سے شروع ہونی تھی. چوئی صاحب گزرے ہیں کہ یہ پلازا بھی خریدا ہونا اور 9 ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی ہونی، اور اتنی ینگ ایج میں 39-40 کی ایج میں اتنی اللہ نے کامیابی، فلم بن جانی تھی. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کامیاب بندے کو کتنا حسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم ٹانگیں کھینچنے، مذاق اڑانے، میمز بنانے والی قوم بن گئے ہیں. کیوں؟ ہمارے بھی بڑے یوٹیوب چینل، ہم سے بھی مقابلہ کریں، ہمارے بھی ملینز میں ہیں چینلز، رش لگے ہوئے ہیں، کراؤڈ ہے سیلفیاں کھینچنے والوں کا. اور کس کے گرد ہے؟ بدو بدی بدو بدی بدو بدی بدو بدی. جا کے دیکھ لیں ویڈیوز، یا کسی ٹک ٹاکر کی شادی اٹینڈ کر کے دیکھ لیں، یا کسی شادی پہ ٹک ٹاکر آتا ہے تو ذرا آپ دیکھ لیں کہ عزت جو ہے وہ پڑھے لکھے کی زیادہ ہے یا ٹک ٹاکر کی ہے. سر جس کو سوسائٹی فالو کرتی ہے ویسی سوسائٹی بن جاتی ہے. لکھ لیجئے گا، جس کو فالو کرو گے نا ویسے بن جاؤ گے. یہ نیچر کا پرنسپل ہے، اس کائنات کا پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو اس کائنات کے سب سے بہترین انسان نے کیسے سمجھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں تم نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت تو آئے گی، تم تیاری کیا کی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ نمازیں بس جیسی ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں واقعے کا، روزے جیسے ہیں، بس ایک ہے میرے پاس اثاثہ، آپ سے محبت ہے مجھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے روز انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جسے محبت کرتا. یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی عاقبت آخرت ہے. اس لیے میرے پیر و مرشد واصف صاحب کا فرمان ہے، اس کی تعریف نہ کرنا جس کی عاقبت پسند نہیں ہے، اس کی گواہی نہ دے بیٹھنا جس کی عاقبت پسند نہیں ہے. تو آپ کی سوسائٹی کہاں کھڑی ہے؟ سو یہ جو موٹیو ہے لائف میں، یہ آج سے آپ کو وہ موٹیویشنل اسپیکر. بھائی موٹیویشنل اسپیکر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ جملے رٹنے سے اور 4 اچھی باتیں کہنے سے. بھائی جو آپ کو موٹیو دیتا ہے اور موٹیو کے ساتھ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کر دیتا ہے. موٹیو اگر آپ کے پاس ہی نہیں ہے، میں تو نہیں آپ کو دے سکتا نا یار. میں ہیلپ کر سکتا ہوں، پرووک کروں، جگاؤں، سمجھاؤں. یار ڈھونڈو کو موٹیو ایسا موٹیو جو آپ کو تادیر چلائے. موٹیویشن پیدا ہو جائے گی. موٹیو ہے ہی نہیں تو بھائی کسی اور کے موٹیو سے تو آپ نہیں جی سکتے. پھر بنے بنائے موٹیوز ہیں سوسائٹی میں بے شمار پڑے ہوئے ہیں کہ بڑی گاڑی لے لیں، گھر لے لیں، پیسہ لے لیں. آخر کار وہ آ جائے گا، اس کے بعد موٹیویشن ختم ہو جائے گی. پھر اگلا موٹیویشن کا گراف، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑا گھر. تو یہ ایک سائیکل نہیں ہے. غور کرو ایک لمحے کے لیے، ذرا سائیکل بنا کے دیکھتے ہیں. یہ ایک سرکل میں نے ڈرا کیا ہے. اس سرکل میں آپ نے ایک گول بنایا، وہ گول اچیو ہو گیا. اس سے جو اگلا گول ہے وہ بگ گول بنایا آپ نے، وہ اچیو ہو گیا. آپ اس سے نیکسٹ لیول پہ گئے. جی آپ نے یہاں جا کے آپ نے ہوتا نا وہ وڈا شوارما، پھر اس کے بعد ہوتا ہے واقعی بڑا شوارما. آپ نے ایڈا بڑا بھی گول بنایا. لیکن اگر یہ سائیکل کو چلاتے رہیں گے، یہ چلتا رہے گا، ایسے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ فرسٹریشن پیدا ہو جائے گی آخر کار. اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے اچیور سوسائڈ کر لیتے ہیں. انسان کا جو پیٹ ہے نا وہ قبر کی مٹی بھرتی ہے جا کے. حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم حدیث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک احد کا پہاڑ سونے کا ہوگا نا، جس کو مل جائے گا وہ خواہش کرے گا ایک اور مل جائے. اچھا وہ مل جائے گا ایک اور مل جائے. یہ تو کبھی نہیں ختم ہونا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ بڑے دھیان سے آج یہ اپنا نا آپ کا ایک کانسیپٹ میں فار ایور کلیئر کرنے لگا. ٹائم تے انجیکشن لگے ہوئے تھے، پھر بندہ بیمار نہیں ہوتا.
ویکسینیشن داڑھی کر رہے ہیں. میں ہمارے گولز میں ایک گول پیسہ ہے, صرف پیسہ گول نہیں ہے. جن کا صرف پیسہ گول ہے نا, وہ باقی کتنے لائف کے ایریاز میں فیل ہیں. ڈھیر لوگ ہیں, بڑی بڑی دنیا کے بلینئرز جو ہیں بغیر گولی کھائے نہیں سو سکتے. اور آپ کو ویسے بتا دوں ان جرنل, اچھا کتنا پیسہ کر لیں گے نا, مثال لیتے ہیں جناب, فرض کرتے ہیں کہ آپ نے 300 بلین کما لیا. 300 بلین بڑی مقدار ہوتی ہے. پہلے ذرا سوچیں, 1 لاکھ, 100 لاکھ ہو تو 1 کروڑ, 100 کروڑ ہو تو 1 بلین, 1 ارب, اور 300 بلین ہو تو یہ 300 بلین بن گئی. ڈن ہو گیا جی, کما لیا آپ نے. ذرا دھیان سے سنیے گا میری بات. جس دن کما لیا نا تو ڈالرز میں اسے میں کنورٹ کروں گا تو وہ پتہ کیا بنے گا, بتائیں؟ اونلی 1 بلین ڈالر. 1 بلین ڈالر. آئی ایم رائٹ؟ 1 بلین ڈالر. جو کہ دنیا کا جو امیر بندہ ہے نا, پنجابی میں سمجھانے لگا ہوں, اس کی داڑھ بھی گلی نہیں ہوتی اس سے. لو جی تسی غریب ہو گئے اس سے پہلے, کیونکہ تہاڈا کنپیریزن میں کتنے نال کرایا, تسی 300 بلین روپیز لے کے بیٹھے ہو تو اتوں ایلان مسک آ گیا تو وہ کہندا چل سائڈ تے ہو. ذرا فرض کرو انہوں پنجابی آندی ایلان مسک نو, تسی انہوں کہ پائن میں 300 بلین ڈالر 300 بلین میرے کو لے گا, وہ کہنا سائڈ تے ہو یار. 300 بلین والا بندہ جو کہہ رہا ہے میں ادھر کا کنگ ہوں, مثال لے, اس کو ایلان مسک اچانک ملا اور کہندا ہے پائن میں 300 بلین روپیز, ایلان مسک کہندا سائڈ تے ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کی شے میرے اگے. سر آپ جس دن بلین پہ جائیں گے نا تو 2 بلین والے کے مقابلے میں آپ غریب ہیں. اس کا مطلب ہے مقابلہ ہی غلط ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا چلیں جی, آ جاتے ہیں کسی دنیا کے بلینئر کی طرف. بل گیٹس تادیر ہے نا, دنیا کا امیر ترین انسان. چیریٹی نہیں مان, یعنی چیریٹی وہ ایسے کر کے چیریٹی وہی ہوتی ہے نا, کوئی 10% ہی ہوتی ہوگی نا. چیریٹی نکالی ہے تو دنیا کی پولیو ہو جاتی ہے اسی وقت کلیئر. بڑا سوچیں, دنیا کا پولیو کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اتنی بڑی چیریٹی ہے اس کی. میلنڈا اینڈ بل گیٹس جو فاؤنڈیشن ہے وہ چیریٹی نکالے نا ایسی کر کے تو تہاڈے ملک دا قرضہ لے جاندا. اتنا پیسہ ہے. تو اسی کہنے ہاں جناب کہ اسی بلین, اے مقابلہ ہی غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں, اس کا نام لکھ لیجیے گا, اس کا نام ہے وشیس سائیکل. یہ ورڈ زیادہ اچھا. اور اس وشیس سائیکل کو کوئی دنیا کا بندہ فل نہیں کر سکا. دنیا کا کوئی بندہ وشیس سائیکل سے باہر نہیں نکل سکا. بڑی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. کسی کو دیا گیا جناب ایک گھوڑا, اس کو کہا گیا کہ یار تو جا تے جنہ تو پجا سکنا پجا لے, تے جدو تو واپس آئے گا شام نو تے جنی زمین تو والی والی. وہ گیا واپس ہی نہیں آیا. لالچ ہے نا انسان کو. اصولی طور پہ دوپہر کو پلٹنا چاہیے تھا, وہ شام تک گیا, مر ہی گیا کہیں جا کے, واپس ہی نہیں آیا. یعنی یہ وش سائیکل سے تو باہر ہی نہیں نکل سکتے. ہر وہ خواہش جو آپ کر سکتے ہو نا, جس کی وہ پوری ہو چکی ہے نا, وہ پریشان ہے. غور کرے ذرا. اب ایک لمحے سوچو کہ یار اب کہتے ہو یار یہ ساری میری خواہشیں, یہ خواہشیں پوری ہو گئی ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں. اس وقت ایک بیٹھے 22-24 سال کے بچے کی خواہش ہے یار جو گڈی ہوئے نا فارچونر, یا پھر میں لیکسس لینی ہے لیٹسٹ, یا مرسڈیز دی نا 580 جڑی ہے نا S580, وہ تو کیا ہی بات ہے, وہ لینی. اور ایک بہترین قسم دا کار ہوئے ڈیفینس دے وچ, تے جی زبردست انکم ہوئے, زبردست دفتر ہوئے, تے مہنگے جے میں کپڑے پائے ہون, تے امی ابی نو حج عمرہ بھی کرا چکے ہون, تے بھیڑاں بھی ویاہ چکے ہیں. سارا کچھ جدوں ہو جائے گا نا پائن, پھر تسی پریشان بیٹھے ہو گے. تانوں میں اینڈ دس رہا اج. تو پھر کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ سر جی مہربانی فرما کے اپنے فائنینشیل گولز کو وہاں رکھیں جہاں رکھنا چاہیے. انہیں آبسیشن نہیں بنانا ہم نے. میں بڑا عرصہ, میرا تعلق ہے گجرات سے, تو گجرات جانے کا سب سے سمپل طریقہ کیا ہے کہ آپ شاہدرہ کے رستے GT روڈ پہ جائیں,
اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد گجرات آ جاتا. یا کالا شاہ کاکو سے چڑھیں آپ, ادھر سے اترے کالا شاہ کاکو سے, تو بڑا عرصہ نا, اگر آپ میں سے کوئی آج سے 10-15 سال پہلے اس روڈ پہ, جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرتا رہا, تو وہ میری بات کو سمجھ جائے گا, اس کو یاد آ جائے گا. جیسے کالا شاہ کاکو سے آپ باہر نکلتے ہیں نا جی ٹی روڈ پہ, تو اگلا جو ٹول پلازا آتا ہے نا, اور اس ٹول سے جیسے آپ نکلتے تھے تو ایک فقیر ہوتا تھا. اس فقیر کا منہ کا سائز بہت بڑا تھا. آپ اسے دیکھا ہوا کسی نے؟ وہ جو فقیر تھا نا, فوت ہو چکا ہے, اور اس کو کہیں دفن کر کے مزار بھی اس کا بنا دیا, مانگنے والے کا. یہ سوسائٹی بیچاری تھوڑی سی جاہل ہے. اس کا جسم اتنا ہی تھا, منہ بڑا تھا. یہ بیماری ہے بیسیکلی, یہ قابل ترس بیماری ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا نا جی, وہ کہہ لیجئے ہاتھ کا سائز بڑا, ایب نارمیلٹی, یا ہاتھ بڑا ہو جائے اور وجود اتنا ہی رہ جائے, تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمیلٹی. کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمیلٹی. کوئی وجود کا ایک حصہ زیادہ بڑا ہو جائے تو وہ ایب نارمل لگتا ہے. سیم وے, آج لکھ لیجئے گا, زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنا ترقی ہے. کسی ایک شعبے میں ترقی کر جانا اور باقیوں کا چھوٹا رہ جانا ایب نارمیلٹی ہے. کیا بولا؟ زندگی کے کسی ایک شعبے میں ترقی اتنی زیادہ کر جانا کہ باقی شعبے سکڑ جائیں, سنگڑ جائیں, پنجابی میں کہتے ہیں, یہ ایب نارمیلٹی ہے. اب زندگی کے 7 شعبے ہیں اصل میں. دیر آر 7 areas of life and all are needed. The one area is your financial area of your life. Number 2 is your health. کھرپتی ہوں اور ڈائلسس بھی کراتے ہوں, کھرپتی ہوں اور سونے کے لیے نیند کی گولی کھاتے ہوں, کھرپتی آپ ہو جائیں اور پتہ لگے جناب آپ کو شوگر ہو چکی ہے ساتھ ہی, کھرپتی آپ ہوں, اور آپ اس ملک میں ایسے ایسے حکمران رہے ہیں جو حکمران حکم مالک ہو جاتا ہے نا, پورے ملک کو چلا رہا ہوتا, اور ڈاکٹر نے لکھ کے دیا جی آپ ابلی تھوڑے سے چاول تھوڑی سی بھنڈی کھا سکتے ہیں, آپ کھرپتی ہوں اور آپ کو پیمپر لگاؤ. تیسری فیملی, آپ نے صرف پیسہ بنا لی. دیکھیں میں آپ کمپیریزن بار بار پیسے سے کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ہماری جو ہے نا پراپرٹی, ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سائڈ پہ یہ بیماری لگنے کا چانس زیادہ ہے. یہ بیماری اس فیلڈ میں جلدی لگتی ہے, جس بیماری سے میں آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں آج. اس میں ایسے سینکڑوں لوگ ہیں, یہ مطلب چوئی صاحب از ایکسیپشنل, اللہ نے انہیں نوازا ہوا ہے, ان کا بیلنس ہے لائف میں, ان کے دوست بھی ہیں, ان کی فیملی بھی, صحت بھی اچھی, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ان پہ نعمتیں بڑی کرم کیا. اور میرا ذاتی خیال ہے اس کی وجہ ایک ان کی ایک خوف خدا, اور ایک وہ جو لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا اہل بیت سے محبت, حضرت علی سے محبت, یہ ایک عام بات نہیں ہے. نارملی جو ہے نا لوگ obsessed ہیں فیملی. نیکسٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی, وہ ہے کنیکشن ٹو کریٹر گاڈ. اصولی طور پہ نمبر 1 یہ بنتا ہے, لیکن ترتیب میں چلیں میرے سے ہو گیا, چوتھے نمبر پہ آ گئے. اس کو ایمان بھی کہتے ہیں, اس کو توکل بھی کہتے ہیں, اس کو روحانیت بھی کہتے ہیں. کنیکشن ٹو گاڈ. نمبر 5 از یور فرینڈ اینڈ سوشل سرکل, یہ بھی نیڈ ہے. نمبر 6 پرسنل ڈیولپمنٹ, نالج, کورسز, مینٹل گروتھ. مثلاً میں پرسوں میری فلائٹ ہے تو میں نے کورس بھی باہر جا کے بک کیا ہوا. میں اپنے میکسیمم جو میرے ٹریولز ہیں نا اس میں صرف ٹریول نہیں کرتا, میں کوئی نہ کوئی کورس دیکھتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں. انٹرنیشنل کسی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے کوئی کلاس روم, ایسے ایسے قابل لوگ ان کلاسوں میں ملتے ہیں, آپ کی سوچو نہیں یار. دیکھیں نا مطلب یہاں میکسیمم ادھر کیا ملے گا, پاکستانی ہے نا. آپ اچانک ساتھ والے تھے, ایک دفعہ میں ٹرکی میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تو میں نے سامنے والے سے ہاتھ ملایا, وہ ٹرکی کا بلینئر تھا, میرا دوست بن گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں, اس سے میرا رابطہ رہتا ہے. ایک دن میں پچھلے روزوں کی بات ہے, اس سال سے پچھلے روزے, میں ابو دھابی میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا, افطاری اٹینڈ کر رہا رمضان میں. تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. اس نے کووڈ میں وہاں پر جو 65 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے اس کی مشین انوینٹ کی تھی. اب ذرا سوچیں, آپ کو گھنٹہ جب کسی اس طرح کے بندے کے ساتھ بیٹھنے کا کتنا کچھ سیکھو گے. آپ کو دنیا کا بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے. ہر وقت صرف آپ مطلب مرلہ گز خسرہ نمبر تو نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہے جی. زندگی میں اور بھی رنگ ہیں, کلرز ہیں لائف کے. دی لاسٹ 7th چیز پے بیک اینڈ کنٹریبیوشن. یہ 7 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے کامیابی کی عمارت. کامیاب ہونے کے لیے یہ 7 چیزوں پہ کام کرنا اور سب کو گرو کرنا. نہیں تو سر جی وہ جڑا تم دسیا ہے ایب نارمیلٹی کے منہ وڈا ہے جسم اوڈے دا اوڈا ہی رہ گیا. یا
گجرات میں چلا جاتا ہوں تو وہاں دولے شاہ کے چوہے ملتے ہیں. سر چھوٹا ہے, وجود نارمل ہے, سر کا سائز چھوٹا رہ گیا. اب نارمیلٹی یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز یا بہت بڑی ہو گئی ہے یا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ آج اللہ سے ہم دعا بھی مانگیں کہ یا باری تعالیٰ ہماری زندگی میں توازن قائم کر. یہ حسن ہے. کیا بولا؟ توازن حسن ہے. اگلینس کیا ہے کہ منہ وڈا تے وجود اوڈے دا اوڈا ہی, منہ نکا تے وجود اوڈے. اگلینس ہے نا, پیار نہیں آتا. توازن کیا ہے؟ ہر چیز کا سائز. اگر اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے, دل بھی دیا ہے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, صحت بھی دی ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے, دوست بھی دیے ہیں. اللہ نے پیسہ دیا, فیملی بھی دی ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ایمان بھی اتنا ہی ہے, خوف خدا ہے کہ نہیں یار میں بھولوں نا میری اوقات کیا تھی, اللہ نے نوازا ہے مجھے. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سوشل سرکل, فرینڈ سرکل. اللہ نے پیسہ دیا, سیکھنے کا جذبہ بھی ہے. میں مثال دیتا ہوں, آپ کو اللہ نے پیسہ دے دیا ہے اور آپ میں ایگو ہی بڑی ہے. آپ کو کوئی دنیا کا بندہ بات بتائے, آپ کہ نہیں مینوں پتا ہے, تو ایڈا سیاح ہوتا تو تم ہی اربپتی کیا ہوتا نا. وہ بھائی دنیا کی ہر سکسیس صرف پیسہ نہیں ہے. پیسہ سکسیس کی ایک شکل ہے. کامیابی کی شکلوں میں سے ایک شکل کا نام ہے پیسہ. یار میں مثال دیتا ہوں, آپ پھر کھرپتی ہو جائیں اور ایک آنکھ نہ ہو آپ کی. بندہ کے ڈیل کرتے ہیں, یار تینوں نہ 10 ارب کٹھا دینے ایک اکھ دے دے. تسی کہو گے یار نہیں مینوں اکھاں جڑیاں اللہ دی نعمت ہے, میں چاہنا کہ میں نہیں دے سکتا, مہربانی. یہ جو گردے بیچتے ہیں یہ والی ساری کہانی ہے, آپ کو بتاؤں اصل کہانی غربت کی نہیں ہے, ایمانی کمی کی نشانی ہے. یہ جو ٹرین کے آگے بچے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے نا بندہ, اس بیچارے کو ذہنی علاج اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے. غربت نہیں مسئلہ. اور روٹی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یار, روٹی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مثلا آپ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے نا, ہر بندہ آپ کو روٹی کھلانے کو تیار ہے. کہتا شاہ جی ساڈے کو روٹی کھا لو, شاہ جی تھوڑا ٹائم ہی دے دیو. نہیں سمجھ آئی جی؟ اچھا عام طور پہ چلیں کامیاب نہیں ہے تو یار روٹی کو مسئلہ ہے, یار روٹی کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا روٹی کتنی چاہیے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اگر آپ نے ایک میل بھی ٹھیک کیا ہے نا, ایک میل انف ہے. ایک کھانا بھی اگر آپ نے کھا لیا نا, اور لازمی نہیں وہ کوئی زنگر برگر زنگراٹھا ہو, وہ کوئی اگر آپ نے پراپر کوئی روٹی, 1.5 روٹی اور سالن اور سلاد تھوڑا سا رائتا لے لیا, دن میں باقی پانی پیتے رہے ہیں. میں تو رمضان میں یہی کرتا ہوں, مطلب میں افطاری لے لیتا ہوں, سحری کے ٹائم سنت کے مطلب کچھ کھا لینا چاہیے تو آدھی کو کولی دہی کی کھا لی, بس انف. کچھ بھی نہیں ہوتا میڈیکل کہتی ہے, بلکہ آپ ہیلدی ہو جاتے ہیں, آپ کا ٹاکسک برن ہو جاتا ہے. تو روٹی کے مسئلے سے نہیں بندہ ٹرین کے آگے کھڑا ہوتا, یہ اڑ جاتا ہے بندے کا ایمان اور توکل اڑ جاتا ہے, یہاں کمی آتی ہے. واپس آتا ہوں, یہ جو بیلنس ہے یہ ہے کامیابی. اب موٹیویشن دیتا ہے, اور موٹیویشن جو ہے وہ لائف کی بہت بڑی نیڈ ہے. یہ بہت بڑی نیڈ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اتنی بڑی نیڈ ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اتنی بڑی نیڈ ہے کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے. یہ امید پیدا کرتی ہے, یہ ہوپ پیدا کرتی ہے موٹیویشن, یہ صحت اچھی رکھتی ہے, یہ آپ کے پرسنالٹی میں ایک شائن اور کلر آتا ہے اس کی وجہ سے. کنکلوژن یہ ہے میرے بھائیوں, میرے بچوں, کہ آپ زندگی میں موٹیو لے آئیں, موٹیویشن خود ہی آ جائے گی. موٹیو نہیں ہے تو موٹیویشن بھی نہیں ہے. ایک ریسرچر تھی, سائیکالوجسٹ تھی, اس کا نام تھا اینجلا ڈیکورتھ. اس نے سوچا, یہ سوال ذرا سنیے گا, ایک ہی آئی کیو کے اگر 100 لوگ ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک ہے, ان کی ایجوکیشن بھی ایک ہے, ان کے ٹیچرز بھی ایک جیسے ہیں, ان کو جو ریسورسز ملے ہیں وہ بھی سیم ہے, ان کی تقریباً ایج بھی ایک ہے. وہ جو 100 لوگ ہیں, اگلے 20 سالوں کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو اس میں کوئی ایک جو ہے, اگر میں اس طرح کر کے پیرامڈ بنا دوں تو ایک کوئی ٹاپ پہ ہوگا, باقی اس سے نیچے ہوں گے. اب میں ادھر چلا جاتا ہوں, وہی پیرامڈ میں یہاں بنا رہا ہوں, پیرامڈ. تو یہ 100 میں سے ادھر جو کھڑے ہیں نا وہ ایک ہے اوپر, ادھر جو ہیں وہ پھر کوئی 2 ہیں, ادھر کوئی 4 ہیں, ادھر اس طرح کرتے کرتے, اور یہ بڑی دھیان سے بات سنیے گا, 80% لوگ باقی ایک جیسے ہی ہیں. اوپر ہی کو 20% رہ گئے ہیں,
ادھر سے ادھر تک 20% ہے, اور یہ جو ہیں وہ 80% ہے. اینجلا ڈکورتھ نے جب یہ ریسرچ شروع کی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, یہ کوئی اگر کوئی نمبر 1 ہے تو وہ نمبر 1 کیوں ہوتا ہے, یہ نمبر 1 بننے کی وجہ کیا ہے, تو اس کو بات سمجھ آئی. اس نے ریسرچ جب شروع کی تو سب سے پہلے وہ کہاں گئی, اس کا نام ہے ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی, ہمارا جیسے کاکول ہے, ادھر اس نے ریسرچ شروع کی. جواب ایک ہی آیا, یار ایک ٹریننگ ادارہ ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک ایجوکیشن ہے, ایک طرح کے ٹیچرز ہیں, ایک طرح کے ریسورسز, ایک ہی ایج ہے, ایک جڑا وہ ٹاپ تے چلا گیا ہے, کچھ اس تو تھلے نے, اور 80% ایکو جی نے. نیکسٹ وہ چلے گئی کوچنگ کے ادارے جو سپورٹس مین پیدا کرتے ہیں, سوئمرز پہ چلے گئی. 100 کی کلاس ہے, 100 بچے لیے ہیں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے, ایک آخر کا ٹاپر بنتا ہے 20 سالوں میں, اور کچھ اس سے نیچے ہوتے ہیں, اور 20% 80% جو ہیں وہ گلی کے سوئمر ہوتے ہیں. سیم ود کرکٹ, سارے گلیوں میں میچ شروع کرتے ہیں, پھر ڈونگی گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, پھر ادھر چلے جاتے ہیں, پھر ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی بابر اعظم بن جاتا ہے, 1-2 ہوں گے نا لوگ, کوئی کمال ہو جاتے ہیں کچھ لوگ, اور 80% گلیوں میں کھیلتے رہ جاتے ہیں. میں سمجھا پایا ہوں؟ ہر فیلڈ میں جا کے اس نے دیکھا, سیم پرنسپل لگا. اس نے کہا پھر فیکٹر کیا ہے, واٹ از دی ٹاپ فیکٹر, وہ ٹاپ کا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے. اگر اس کو میں لکھوں بڑا سا فیکٹر, تو اسے جو فیکٹر ملا نا, اس کا نام جو ہے نا وہ لکھ لیجئے گا جی, وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. سمجھ لیں کہ جس بندے کو, جس میں بھی وہ فیکٹر ہے نا, اس کو کوئی دنیا کا بندہ ترقی سے نہیں روک سکتا. اور اس ایک فیکٹر کا نام ہے GRIT, گرٹ. گریڈ کا ورڈ سنا ہے؟ اچھا, لالچ بندے سے کیا کرواتی ہے. اچھا, ہم کہتے ہیں جی بڑا لالچی سی تے اے لالچ دے چکر وچ اینے پیسے جڑے نے نا وہ کمیٹی پائی ہے, تو سارے کہندے رہ گئے کہ کمیٹی نہ پائی اینے کھا جانی کمیٹی اس مائی نے. وہ لالچی جڑا ہے وہ کہندا نہیں, انہیں میرے سامنے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کیا ہے کہ تہاڈے پیسے ڈبل ہو جانے نے, کمیٹی بھی نکلنی ہے, ڈبل بھی ہو جانے نے. لالچی بندہ جو ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ دنیا میں فراڈ ہوتا ہے. فراڈیا نہیں کرتا, فراڈ لالچی اپنے لالچ کی وجہ سے کرواتا ہے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال نہ سمجھانا. میری جو زندگی کی ابتدائی ایام ہے گجرات کے بلاہور جب میں آ گیا نا, تو میری والدہ محترمہ اللہ انہیں زندگی دے, دونوں بڑے ایجڈ ہیں, 75 ایج ہے دونوں کی. تو میری اماں میں ایک بڑی روحانیت ہے, ایک بزرگان دین سے محبت, اور یہ ایک بڑا مزاج ہے میری ماں کے اندر. وہ ان کے ساتھ میرا ٹائم کیونکہ زیادہ گزرا ہے بچپن کا, تو اوبویس ہے میرے اندر بھی وہ رجحان آ. تو مجھے بچپن سے نا جی یہ بڑے ایک فیسینیٹ کرتے تھے, ایک عشق محسوس ہوتا تھا, ایک رغبت محسوس مزاروں سے. مانگنا اللہ سے ہے, لیکن اللہ والا جو ہے وہ اللہ کی نسبت سے بڑا, تو مانگنا تو اللہ سے ہی ہوتا ہے. تو میں نا مختلف طرح کی کیفیات کو انجوائے کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نا وارث شاہ کے مزار پہ گیا, یہ جھنڈیالہ. اسٹوڈنٹ لائف سے مراد ہے میں اسکول کالج سے یونیورسٹی آ چکا تھا, پڑھاتا بھی تھا. تو میں نا جی وہ جھنڈیالہ ہیر سننے چلا گیا ان کے ساتھ. اس کے بعد ہم وہ, تو بندہ جب ہیر سن رہا ہوتا ہے نا, تو ہیر بندہ سنتے سنتے گم ہی ہو جاتا ہے. تو بندہ جب اس پنجابی بھی آتی, ہیر بھی کوئی اچھا پڑھنے والا ہو, تو بالکل نہ سارے ٹن ہو کے سن رہے ہیں. تو ایک دم نہ میری جیب کوئی کاٹنے لگا, میں نے پکڑ لیا. تو میں ہیر تو سن رہا تھا, مزہ بھی لے رہا تھا, لیکن اینا بھی ٹن نہیں سا کہ میرے کوئی جیب کٹے تو میں ہاتھ نہ بڑھا, ہاتھ پاڑ لیا. اچھا وہ مینوں نا غصے دے نال انہیں مینوں تکا مار کہندا تسی جیب ہی نہیں کٹائی. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا. وہ جو انہماک ہے نا لالچی بندے کا, لالچ کی وجہ سے وہ اتنا ٹن ہوا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اسے اس وقت پتہ لگتا ہے, پہلے پتہ نہیں لگتا. میں نے مثال بڑی دور سے شروع کر کے میں ادھر لایا ہوں. اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹرانس. کیا کہتے ہیں؟ کوئی ٹرانس میں چلا گیا. پنجابی کہتے ہیں سننی کیتا ہے ایسی جی انہیں تھے. وہ جو ذہنی طور پہ اتنا بندہ انوالو ہوتا ہے نا, اس لیے جیب جو قطرہ ہوتا ہے نا وہ تب جیب کاٹتا ہے جب آپ فل مزار پہ حاضری دیتے ہو. بندہ ویسے عقیدت میں نا
فل ایک طرف ہوا ہوتا ہے دھیان اس کا, ذہن اتنا انہماک میں ہوتا ہے کہ وہ جیب کاٹ لیتا ہے. لالچ سے, سنیے گا, لالچ سے جو انہماک پیدا ہوتا ہے نا وہ انہیلدی ہے. آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے, لالچی کو دکھتا ہی نہیں ہے, اس کو آوازیں ہی نہیں سنائی دیتی کہ یار تیرا دھوکھا ہو جانا ہے. آپ کی لینگویج میں جا کے کہوں, اس کو سارے کہتے رہیں گے یار تو جڑی ہاؤسنگ دی فائلاں چکلیاں نے کلیئر ہی نہیں ایل ڈی اے وچ, یہ اشتہار آ رہے ہیں, یہ کیس سنیپ بھی چل رہے ہیں. وہ کہے گا نہیں 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 نہیں, وہ مینوں مسجد دے مولوی صاحب نے کیا ہے کہ اکھاں بند کر کے لے لو, اے ڈبل ہو جانی ہیں ساریاں. مولوی صاحب پراپرٹی ڈیلر نے بیسیکلی نال وہ کام کرتے ہوندے, انہوں دا کمیشن, انہیں کمیشن لے آ جائے تو فیلاں جڑیاں نے لالچی دے ہاتھ. دنیا کا سارا فراڈ, وہ فراڈیا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لالچی کو, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں آ تینوں موج کراواں, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ آ تینوں موج کراواں, اسے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوندا ہے کہ تو آ تے میں موج کرنی ہے. گرٹ جو ہے نا بیسیکلی ایک پازیٹیو ورڈ ہے, گریڈ نہیں ہے, یہ نکلا وہیں سے ہے. بیسیکلی دی میننگ آف گرڈ از پازیٹیو persuasion, positive stamina for a positive purpose. میں سمجھا پایا ہوں, ہے یہ بھی گریڈ, یعنی بیسیکلی گریڈ ہی ہے. جس طرح مثال لیجئے, آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ کامیاب ہو جائے, میں نے بھی کامیاب ہونا ہے, اسے رشک کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بندہ کیوں کامیاب ہو گیا, ناکام کیوں نہیں ہوتا, اچھا آپ پہ تو اسی کچھ نہیں ہونا, اسے حسد کہتے ہیں. تو گریڈ جو ہے وہ نیگیٹو ٹرم ہے, گرٹ جو ہے وہ کیا ہے, پازیٹیو چیز ہے. اس کو سادہ زبان میں کہوں تو یہ سٹیمنا ہے, یہ آپ کا فزیکل سٹیمنا نہیں ہے. اس کو ذرا دھیان سے اس مثال کو سمجھیے گا, میں ایسے کر کے سمجھانا چاہوں گا کہ آج کا دن ہے یہاں پر اور آپ نے خواب دیکھا ہے, یہ خواب دیکھا ہے آپ نے, آج کے دن یہ خواب دیکھا ہے, اور یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہ خواب کو لے کر چل پڑے ہیں اپنی منزل تک. خواب پورا ہو گیا, وہاں سے یہاں تک چلانے والی جو چیز ہے اس کا نام ہے گرٹ. وہ موٹیویشن جو وہاں سے, کیونکہ رستے میں پھر اور ایک مثال چلے دے دو, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں اس کو. میں نے یہاں سے وہابی صاحب میری کامیابی ہیں, اور رستے میں یہ اونچی جگہ چڑھنا پڑ گیا ہے, آگے سے یہ رکاوٹ آ گئی, مجھے رستہ بدلنا پڑ گیا ہے, مجھے ادھر سے ادھر ہونا پڑا. میں کرتے کرتے یہ جا کے میں نے حافظ صاحب کو جب ہاتھ میں لایا نا, تو اس کے پیچھے جو اتنی پگڈنڈیاں میں نے طے کی ہیں نا, جس جذبے کی وجہ سے کی ہیں, اس کا نام ہے گرٹ. ہوتا کیا ہے, اینجلا ڈیکورتھ نے کہا لوگوں کے پاس گرٹ نہیں ہوتا, اس لیے موسم بدلا, کہنا آج دل نہیں کر رہا کم تو جان لو, کہتے آج موڈ نہیں ہے میرا. سر جس میں گرٹ ہوتا ہے نا اس کو موڈ سے فرق ہی نہیں پڑتا. موڈ کا مطلب ہے اندر کی ہینڈ بریک, وہ اپنی اندر کی ہینڈ بریک کو ایکٹیو ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار میں نے موڈ جو بھی ہے, میرا دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, میں نے کام کرنا. نہیں سمجھے, یہ ہے گرٹ کی نشانی. گرٹ ہے ایسا بندہ اگر سادہ زبان میں کوئی ڈیٹ ہوتا ہے, کبھی جا کے جاوید چودھری صاحب کا وہ سٹوری سنیے گا, یوٹیوب پہ پڑی ہوگی کہ انہوں نے پہلی نوکری لینے کے لیے کیا کیا تھا, ہے نا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی. وہ کیلے 6 لے کر چلے گئے نوائے وقت کے دفتر میں, نوکری نہیں ملتی, روز وہیں جا کے بیٹھ جاتے, روز آخر کار انہوں نے کہا یار تمہیں نوکری دے دیں. گرٹ جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے, آپ کی مشکل کو تھکا دیتی ہے. یہ ورڈ اس آج کے پورے لیکچر کا سب سے مہنگا جملہ بول چکا ہوں میں, کیا گرٹ آپ کی مشکل کو تھکا دیتی ہے. آپ نہیں تھکتے, مشکل تھک جاتی ہے. جا کے دیکھیے جتنی موویز ہیں دنیا کی کامیابی کی کہانی ہیں, اس میں گرٹ ملے گی آپ کو. مین آف ماؤنٹین, پہاڑ کاٹ کے رستہ بنا دیا بندے نے گرٹ کی وجہ سے. بھاگ میں لکھا بھاگ مووی ہے نا, بھاگی جا رہا ہے, پیروں پہ خون نکلی جا رہا ہے, بھاگی جا رہا ہے. گرٹ ہم سب کی کہانی ہے. تو تھوڑے سے غیر میں تو بہت ہی کام سا بندہ ہوں, ہم سب کی کہانی ہے گرٹ کی کہانی. جو بھی تھوڑے سے ممتاز ہو گئے ہیں, جن کا بھی نام گوگل پہ لکھیں آ جاتا ہے جی, سب سے زیادہ سنا جانے والا اسپیکر قاسم علی شاہ, گرٹ ہے پیچھے. ٹیوشن پڑھانے والا گلشن راوی میں ایک ٹوٹے بینچ پہ ٹیوشن پڑھاتے شروع کرتے یہاں تک کا سفر سا گرٹ کا سفر. یعنی ٹیوشن پڑھانے والا آج 20-25 سال پیچھے جا کے کچھ سوچے, وہ یار ممکن ہی نہیں ہے اس کو دنیا کی انٹرنیشنل یونیورسٹیاں بلائیں,
اس کو بیوروکریسی بلائے, اس کو فوج بلانا شروع, اس کو سارے جج پنجاب کے میں نے پڑھا دیے. ہاؤ از پاسبل؟ گرٹ. گرٹ. 2 یونیورسٹیوں میں ایم فل ہو رہا ہے میرے کام پہ. میں ایک دفعہ کسی جگہ بیٹھا ہوا تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ کی ریسرچ کس سبجیکٹ میں ہے؟ میں کہا میری تو کوئی ریسرچ نہیں, میرے کام پہ ریسرچ ہوگی. وہ ہونے لگ پڑی, کتابیں دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونے لگ پڑی, 36 ملک دنیا کے دیکھ لیے, ٹریول کرنے کا موقع. گرٹ نہ ہوتی. گرٹ ہے ایک انتھک جذبہ, نہ تھکنے والا جذبہ. کسی خواب کو دیکھنے کے بعد منزل کے پانے تک نہ تھکنا, لگے رہنا, یہ ہے گرٹ. یعنی اس میں موٹیویشن, جذبہ, ارادہ سب کچھ ایک ورڈ میں آ گیا, گرٹ. تو جس میں آج میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, جس میں جتنی گرٹ ہے نا, جس میں جتنی گرٹ ہے وہ اتنا زیادہ زندگی میں کامیاب ہوگا. جس میں جتنی گرٹ نہیں ہے وہ اتنا ناکام ہوگا. ڈن. موبائل نکالیں فوراً اپنا. چلیں میں آپ کو سکھاؤں برانڈنگ کیا ہوتی ہے. کمیونیکیشن کے بعد میرا دوسری ایکسپرٹیز پی آر اور برانڈنگ ہے نا. موبائل نکالیں, تصویر لیں. عابد صاحب آ جائیں میرے پاس. عابد صاحب میرے پاس آ جائیں, ساتھ آ جائیں. اب ادھر رہنا, فوٹو میں آپ کو آنا, ادھر بیٹھے ہیں آپ ادھر. لے جی, میں نے ہاتھ کیا, عابد صاحب بیٹھ جائیں. فوٹو میں یہ بورڈ آنا چاہیے عابد صاحب اور میں آنے چاہیے. فوٹو کھینچ لیں. ایک دفعہ ذرا بچوں کو سب کو فوٹو کھینچ لینے دیجیے. بنا لیجیے جی فوٹو. ڈن. اپنا سوشل میڈیا نکالیں فوری طور پر. اس پہ جائیں #, الکبیر ٹاؤن. ٹھیک ہے جی, یہ فوٹو پوسٹ کر دیں. آج سے صاحب جتنی آپ کی کلاسز ہونی ہیں آپ نے #, الکبیر ٹاؤن کروانا ہے. یہ والی ایکٹیویٹی لازمی کروانی ہے کہ پورے شہر میں 25 لوگوں نے چوئی صاحب کی وجہ سے, الکبیر ٹاؤن کی وجہ سے یہ کھربوں روپے کے لیسن سیکھے ہیں. بھائی یہ کوئی مفت کی چیزیں نہیں ہیں, ہمیں زندگی لگا کے سمجھ آئی ہیں, آپ نے سیکھی ہیں. تو بھائی ایک زبردستی کلیپنگ چوئی صاحب کے لیے کریں نا. کریڈٹ گوز ٹو اورنگزیب چوئی صاحب. مجھے فخر ہے میرے وہ دوست ہیں. دیکھیں میری تو میرا تو ان کا کوئی فائلوں کا کام نہیں ہے, میرے کو, میں ڈیلر نہیں ہوں, میں ان کا دوست ہوں اور بہت محبت ہے میری, قریبی دوستی ہے. اتنا ہم نے ٹریول بھی اکٹھے کیا ہے, اکٹھے وقت گزارتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگاتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے آج کے لیکچر, اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد چوئی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے موقع ملا آپ سب کے ساتھ بات چیت کرنے کا. اب ہمارا نا ایک چیلنج ہے, مجھے معافی میں مانگوں گا, مجھے پتہ نہیں لگا, میں خود سن ہوا ہوتا. لیکچر جو تھا یہ بالکل سن کر دینے والا لیکچر تھا. تو آپ ایک اور کام کیجیے گا, اس کی پکچر بھی نا ایک لے لو اپنا ذیشان, آپ اس کی ذرا قریب سے پکچر بنا کے ان کو شیئر بھی کر دو, گروپ میں بھی شیئر کر دو. مجھے بھی سینڈ کرنی ہے آپ نے پکچر, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ لیکچر تو اپلوڈ ہو جائے گا کل انشاءاللہ, سیٹرڈے کو اپلوڈ ہو جائے گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس لیکچر کو دوبارہ سننا ہے پھر, کہ کوئی چیز مس ہے تو وہ کچھ تھوڑا سا ایڈٹ کیا ہوگا تاکہ اس میں کوئی ایسا بعض اوقات ردم نہیں ہوتا. تو ڈن جی. اب میں سوال جواب کا میں معذرت اس لیے کرتا ہوں, اصل میں نا میری 12 بجے ایک میٹنگ سٹارٹ ہو جانی ہے, تو مجھے پتہ نہیں لگا گھنٹہ گزر گیا آپ کے ساتھ. تو میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ انشاءاللہ ایک آپ نا اکٹھے کرتے جائیں. اگلے دنوں میں کوئی تیسرا جب بیچ آئے گا نا تو ہم سب کو اکٹھا کلاس روم بنا لیں گے کوئی, تو وہ ہم اکٹھا کریں گے. اینڈ ہیو اے بگ راؤنڈ آف اپلاز حافظ صاحب کے لیے جی. انہوں نے یہ اتنے محنتی انسان ہیں, اتنے مخلص انسان ہیں اور اتنے زبردست انسان ہیں. میں جتنا ان کو میں نے جانا ہے نا, میں ان سے متاثر ہوا ہوں کہ یہ ایک صحیح معنوں میں نا یہ تیار کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایسے استاد ہمیں چاہیے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.